رب زدني علما الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قيل لي أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا رواہ الترمذی۔ میں نے گزشتہ ہفتے اپنے بات یہاں تک ہوئی تھی کہ خلق خدا کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم و کرم، شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی جو مخلوق ہے بہت بڑی مخلوق ہے، مخلوق کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، جنات بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، سمندر کے جانور بھی آ جاتے ہیں، چرندے پرندے درندے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام کے لیے یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہر ایک کے ساتھ جو اچھا سلوک ہوگا ان کے شایع نشان ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کے ساتھ مساوات ہو، برابری ہو۔ ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک یہی ہے کہ اس کو اپنے آنگن میں اچھا باندھو۔ وہ جانور اگر پالتو ہے اس کو چارہ دو، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ۔ ایک جانور آپ اپنے گھر کے لیے ذبح کرنے کے لیے لائے ہیں تو اس کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کے کہ اچھی طریقے سے اس کو ذبح کرو، چوری تیز کرو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو وغیرہ۔ اگر آپ کسی اور مخلوق کو مار رہے ہیں جو موذی جانور ہے تو موذی جانور کو بھی پورا پورا مار دو۔ جو زہریلا جانور ہے ایسا نہیں کہ آپ اس نے مار دیا اس کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا، بلکہ اس کو مارو، پورا پورا مارو، اس کو تکلیف نہ دو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ آپ کی تعلیمات میں یعنی یہ کہ اچھا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے، غیروں کے بھی ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی تھی، حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی تھی، اس سے پہلے قیدی بن کر آئے تھے۔ کیسا سلوک کیا اللہ کے رسول زمانے میں، باقاعدہ قید تو تھے نہیں، قید خانہ تو تھا نہیں، مسجد نبوی میں ایک جگہ باندھ دیا ان کو۔ وہ اپنی قوم کے سردار تھے، ان کو ایک مسجد نبوی کے کھمبے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دن پورا ہونے کے بعد پوچھا
ان کا نام سمامہ ابن اوسال تھا. کہہ رہے سمامہ کیا حال ہے, ابھی آپ کا کیا خیال, آپ کیسے ہو گئے؟ فرمایا سمامہ نے ان تقتل تقتل زاد امین, اگر تم قتل کرو گے تو ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو اس کا خون ضائع نہیں جائے گا. ایک مطلب تو یہ بھی ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کریں گے جو قتل کا حقدار. وَإِن تُحْسِن تُحْسِن عَلَى شَاكِرٍ, اور اگر تم احسان کا معاملہ کرو گے تو ایسے آدمی کے ساتھ احسان کرو گے کہ جو آپ کا شکر گزار بنے گا. حدیث کے یہ دوسرے جملے کے الفاظ میں مجھے تھوڑا شک ہے. الفاظ مفہوم تو یہی ہے, ان تقتل تقتل زاد امین وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. ہاں یہ الفاظ ہے. اگر تم احسان کرو گے تو ایسے آدمی کے اوپر احسان کرو گے کہ جو آپ کا شکر گزار بنے گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ سَلْ تُعْطَى, اگر تم مال چاہتے ہو چھوڑ دو, جتنا چاہو اتنا مال مل جائے گا. قوم کے سردار تھے, عمرے کی نیت سے نکلے تھے, لیکن کسی طرح صحابہ کے ہاتھ میں وہ قید ہوئے تھے. دوسرے دن پوچھا, دیکھو پہلے دن تو انہوں نے جو جملہ بولا ان تقتل تقتل زاد امین, اگر تم قتل کرو گے تو ایسے آدمی کو قتل کرو گے کہ جس کا خون ضائع نہیں جائے گا, یعنی میری قوم ایسی ہے کہ جو بدلہ لے کر رہے گی. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بھائی میں آپ کے شکر گزار بنوں گا, یعنی یہ میں اس کا حقدار ہوں, زادم ہوں. دوسرے دن پوچھا تو انہوں نے پہلے دن تو دھمکی والے لفظ پہلے بولے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو دیکھا, اور حضرات صحابہ کرام اللہ کے رسول چونکہ مسجد میں ہی بندھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول کے ہر حکم کے پر پروانہ وار گرے جا رہے دیکھا, اور آپ کی شفقت کو دیکھا, تو دوسرے دن کیا کہہ رہے ہیں, ان تنعم تنعم علی شاکر وَإِن تقتل تقتل زاد امین. دوسرے دن جو احسان والا لفظ پہلے لائے. 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے 3 دن تک یہی جواب دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا, کہا کہ اطلقوا سمامہ کو چھوڑ دو, ان کو جہاں جانا ہو جانا. مطلب کہ ان کو چھوڑ دیا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, یہ یہاں دیکھیں تلوار چلانے والے کہاں سے لائے گئے. حضرت سمامہ یہ قید ہو کر آئے ہیں, اللہ کے رسول ان کو چھوڑ رہے ہیں, اب ان کو جو بھی کرنا ہو اس طرح. لیکن یہ قریب کے باغ میں جاتے ہیں, وہاں جا کر غسل کرتے ہیں, اور غسل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر اسلام لاتے ہیں. اور اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ شیدائی ہو گئے. اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں تو عمرے کی نیت سے نکلا تھا, آپ کے لشکر والے مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں, اب کیا کروں, میں عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کرو. وہاں سے مکہ مکرمہ ہو گئے. وہ تقریباً ریاض کے علاقے کے رہنے والے تھے. مکہ مکرمہ گئے, مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کیا. اس وقت ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا, فتح مکہ کا ابھی واقعہ بھی نہیں ہوا تھا. مکے والوں نے ان کو کہا اچھا سباؤ تھا, تم بے دین ہو گئے, سنا ہے ہم نے. حضرت سمامہ نے کیا کہا دیکھیے, کہا کہ میں بے دین تو نہیں ہوا ہوں, میں تو نبی کی قدموں میں نے کیا ہے, نبی کی قدموں میں اسلام لایا ہوں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں وہاں مسلمان ہوا ہوں. اور سنو تم مکے والو, تم نبی کو تکلیف دینے والے ہو, تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے والی قوم ہو, تم فلاں ہو جو بھی کہا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں یمامہ یعنی جو آج کل کا جو ریاض ہے تقریباً اس علاقے ہو, جو وہاں سے گیہوں تمہارے مکہ میں تمہارے پاس آتے ہیں,
وہ گیہوں کا ایک دانہ بھی اب یہاں نہیں آئے گا، میں نہیں آنے دوں گا اب۔ وہاں سے آنا بند ہو گیا۔ مکے والے کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے افراد تھے، آپ کا قبیلہ ہی تو تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام بھیجا کہ وہ سمامہ کو کہو یہاں گیہوں آنے دیں، یہاں غلہ آنے دیں۔ ہم آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ آپ سمامہ کو ہی کہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا سمامہ پر، تب سمامہ نے کیا دانہ اور غلہ جاری کیا مکے کا۔ یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو خوش دلی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنے مسلمان سے ملیں، مسلمانوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، انسانیت کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو، خیریت کا معاملہ ہو۔ مومن مرنجا مرنج ہوتا ہے، نہ کسی کو وہ تکلیف پہنچاتا ہے، نہ کسی سے وہ تکلیف اٹھاتا ہے، یہ اس کا حال ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ تھے۔ ہمارے بزرگان دین کے کیا اخلاق تھے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہی متخلق باخلاق اللہ تھے، اللہ کے اخلاق کے پر ڈھلے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی سنت کے اوپر ہمارے اسلاف پڑے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا ہے؟ آپ کوئی شاہان عالم کی طرف ممتاز نہیں رہتے تھے کہ شاہان عالم اور دنیا کے سلاطین اور دنیا کے جو منسٹر ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ ہٹو بچو کی تھی صدا، ہٹو بچو، راستہ کنارے کرو۔ جب آتے ہیں تو کئی کلومیٹر تک راستے بند ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتی ہے، انسانیت پریشان ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ کے اخلاق یہ تھے، قرآن کہتا ہے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ اس زمانے کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی اگر بادشاہ ہو تو بادشاہ تو جیسے محل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کو آرڈر کرتا ہے، وہ لوگوں سے گلتا ملتا نہیں، بازار میں جاتا نہیں۔ تو نبی کا تو مقام بادشاہ سے بھی بہت بڑا ہے۔ جب یہ نبی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین یہ کہتے تھے، کفار یہ کہتے تھے جب یہ نبی ہیں تو کیا بات ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار میں بھی گھومتے ہیں، ایک عام۔ حالانکہ نبی کا اخلاق عالیہ یہ تھا کہ آپ بالکل تواضع کے ساتھ رہتے تھے، آپ بالکل متواضع، اور بازار میں ہر ایک سے گل مل جاتے تھے، ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں۔ آج کل کے اگر سلاطین ہوتے ہیں تو وہ کسی کو ملتے تک نہیں ہیں، اگر کسی کو ملنا تو مہینوں پہلے تو ان کے اپوائنٹمنٹ لینے پڑتے ہیں، اور ملتے ہیں تو کتنے اس کے پروٹوکول ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تو ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گھوم رہے ہیں، لوگوں سے گل مل رہے ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آیا، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، ایک مرتبہ مفتی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب، جو حضرت دونوں ہی حضرت والا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجازین میں سے تھے، تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب بڑے حکیم تھے، تو وہ اپنے مطب میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے بھی تھے، مطب یعنی جہاں ان کا دواخانہ جو ہوتا ہے اس کو دواخانے کو مطب کہیں گے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دیکھا کہ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب ہاتھ میں تپیری لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے کہا، دیکھو یہ دنیا ان کو مفتی اعظم کہتی ہے، بہت بڑا مفتی کہتی ہیں، لیکن یہ اپنے کام کے لیے تپیری لے کر بازار میں نکلے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ میں کیا اتنا بڑا کیا ہے منسٹر ہوں، یا میں اتنے بڑے عہدے پر ہوں، یا میں اتنا بڑا عالم ہوں، یا میں اتنا بڑا قوم کا رہبر ہوں تو میں بازار میں نہ جاؤں، میں کسی کی خدمت میں نہ جاؤں، بلکہ یہ تو اور تواضع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امت کے ساتھ شفقت کے معاملہ کے ساتھ ساتھ نرمی کرنی چاہیے، اور اتنی آسانی ہونی چاہیے کہ لوگ ان کے ساتھ، لوگ کیا آسانی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ گل مل جائے، ہر ایک کے ساتھ مل سکیں۔
اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، دعوت میں جو داعی ہوتا ہے اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک سے گھل مل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے، ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات کے غریب صحابی تھے۔ وہ دیہات سے، جیسے ہمارے یہاں دیہات سے بہت سے لوگ کچھ بیچنے آتے ہیں بازار میں، بیچ کر چلے جاتے ہیں اور یہاں سے وہ چیزیں لے جاتے ہیں جو وہاں کام آتے ہیں، وہ یہاں بیچ کر یہاں بیچتے ہیں، جو پیسہ آتا ہے وہ لے کر وہاں جاتے ہیں۔ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول بازار میں آئے اور حضرت ظاہر بازار میں اپنا سامان بیچ رہے تھے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور حضرت ظاہر کو پیچھے سے پولی بھری یعنی ایسے اپنے باہوں میں لیا اور آنکھیں گویا کہ بند کر دی ہوگی یا جو بھی کیا ہوگا، یا ایسے اس طرح دبا دیا کہ وہ دیکھے نہ، لیکن کسی طرح ظاہر نے دیکھ لیا۔ پہلے تو کہا کہ چھوڑو کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جب کلی بھری تو حضرت ظاہر نے کہا چھوڑو، لیکن جب انہوں نے دھیرے سے دیکھ لیا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسے چپکے سے دیکھ لیا تو فرماتے ہیں فَجَعَلَ لَا يَعْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حین عرفہ۔ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو میں تو اور پیچھے ہونے لگا تاکہ سینہ نبوی میری پشت سے اور لگے، تبرک۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک عامی آدمی، ایک دیہاتی آدمی اور ایک شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اخلاق دیکھیے اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یشتری ھذا العبد منی، ارے یہ غلام کون مجھ سے خریدے گا؟ یہ غلام، حالانکہ وہ غلام نہیں، ایسے مذاق کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اذن واللہ تجدنی قاصدہ، تب تو آپ موٹا مجھے کم قیمت پاؤ گی، میری کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی بھائی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جملہ ہے کہ اذن واللہ تجدنی یا رسول اللہ قاصدہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عند اللہ لست بقاصد، او قال لیکن عند اللہ انت غالی، کہ تو اللہ کے یہاں بے قیمت نہیں ہے، اللہ کے یہاں تیری بہت بڑی قیمت ہے۔ یہاں دیکھیے ایک ایسے دیہاتی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کر رہے تھے، بلکہ آتا ہے روایتوں میں، یہاں روایت نہیں ہے، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ظاہر دیہات کی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاتے تھے، جیسے کہ دیہات میں سبزی ہوتی ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ لاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں جو چیزیں ملتی تھی اور ان کے گھر کی ضروریات کی وہاں نہ ہوتی تھی، وہ ان کو بھر دیتے تھے کہ لے جاؤ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ تھے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت تلاوت کی تھی، اس روایت کا میں ترجمہ کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار مرتبہ ان کو نصیحتیں بھی کی ہیں، اور ان کے والد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہوئے تھے، بڑے ہوشیار آدمی تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں کے تورات اور انجیل کے بڑے جاننے والے تھے۔ تو ان کو کسی پوچھنے والے نے پوچھا اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف، آپ کی صفات کیا لکھی ہوئی؟ تو ان صفات میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو نبی ہیں، میں پورا بہت لمبی روایت ہے لیکن اس کے اندر جو بات یاد کی، لیس بفظ ولا غلیظ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گو یعنی سختی سے، کرخت جس کو کہیں گے، سختی سے بات کرنے والے بالکل ایسے نہیں تھے، ولا غلیظ، اور سخت اخلاق والے بھی نہیں تھے، اور آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے۔
لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ. برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے ساتھ دیکھو، ہمارا جو پالا پڑتا ہے وہ عوام کے ساتھ پڑتا ہے. ہمارا جو پالا پڑتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، وہ عام حالات میں ہم چاہیں عوام میں سے ہو یا خواص میں سے ہو، لیکن عام جو بیچاری انسانیت ہے، عام جو لوگ ہیں وہ بالکل ان پڑھ جیسی، وہ دین سے، احکام دین سے اتنی واقف نہیں جتنے عام مطلب لوگ ہوتے ہیں. تو ان کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسے سلوک کیے جائیں کہ اچھے سے اچھے سلوک کیے جائیں. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام، ہماری دعوت یہ اخلاق سے پھیلی ہے. ہماری دعوت زور سے اور طاقت کے بل بوٹے پر نہیں پھیلی. تو بہرحال ولا سخاب فی الاسواق، بازار میں شور کرنے والے بھی نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ درگزر کرتے، معاف کرتے. غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ ان کے ایک غلام سے کوئی، یا کسی اور کا، بزرگوں میں سے کسی کا، کہ کوئی چیز نقصان ہو گیا، تو انہوں نے فوراً کہا والقاظمین الغیظ، یعنی اللہ والوں کے جو اوصاف قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، غصہ پینے والے. غصے کے وقت غصہ تو بہت آتا ہے، اگر آپ کا کوئی نقصان کر لے غصہ تو بہت آئے گا، لیکن ایسے وقت میں صبر کرنا یہ مومن کی شان ہے، یہ نبوی اخلاق ہے. ہاں، غصے کے موقع پر غصہ کرنا چاہیے، لیکن ایسے حالات میں جس سے مثلا کوئی نقصان ہو گیا تو اس نے نقصان کر دیا، کہہ دیا والقاظمین الغیظ، تو غصہ پی گئے. وہ بزرگ حضرت علی تھے غالباً. والعافین عن الناس، اور درگزر کرنے والے لوگوں کو. پھر جب غصہ دیکھا کہ غصہ نہیں ہو رہے، کہا کہ بھئی درگزر بھی کر دینے والے ہیں مومن، تو کہا معاف کر دیا میں نے. آگے کہا واللہ یحب المحسنین، حق تعالی شانہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو کہا جاؤ تو آزاد. یہ احسان کیا. یہ ہمارے اسلاف تھے جن کی کیا ہے، جو نقصان کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر احسان کر کے، ان کو معاف کر کے ان کو آزاد بھی کر دیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور ایک انصاری آدمی نے، ایک قریشی آدمی نے ایک انصاری آدمی کا دانت توڑ دیا. ایک قریشی آدمی نے ایک انصاری کا دانت توڑ دیا. اب السن بالسن، قرآن کا قاعدہ ہے کہ اسلام میں تو قصاص ہے، دانت کے بدلے دانت، جان کے بدلے جان، ہوتا ہے تو یہی ہے. ہوا یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آدمی کو رغبت دی اور کہا کہ بھئی تیرا بدلہ بالکل صحیح بات ہے تو کہتا ہے، لیکن ایسا کرو کہ تم معاف کر دو اور اس کے بدلے میں دیت لے لو. اب دانت کی دیت بھی اسلام میں کتنی ہے بات معلوم ہے آپ کو. اگر کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو 5 اونٹ لازم ہو جائیں گے. اب 5 اونٹ کی قیمت آج کل کتنی ہے؟ 1 اونٹ کی قیمت تب کم سے کم 2-2.5 لاکھ روپے ہوں گی، 10-12 لاکھ روپے ہو جاتی. وہ لے لو. کہا نہیں، معاف نہیں کروں گا. السن بالسن. کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ان کا دانت توڑ دو، یہ طے ہو چکا. انصاری صحابی تیار بھی ہو گئے دانت توڑنے کے لیے. دیکھیے اسلام میں حرص اور لالچ کا کوئی مقام نہیں ہے. 12.5 لاکھ روپے جتنی قیمت کے سامان مل رہا ہے ایک دانت کے بدلے میں، لیکن لینے کے لیے تیار نہیں. آج ہم اپنے ضمیر کو 500 روپے اور 5,000 روپے اور 10,000 روپے کے لیے بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے میرا اور میری قوم کا اور ملت کا کتنا نقصان ہو جائے اس کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ تو ان کو اپنا فائدہ ہو رہا تھا اپنے دانت کے بدلے میں. حضرت
معاویہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی ان کا دانت توڑ دیا جائے پھر. اب اس کے لیے تیار ہو گئے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا تو کہا بیٹھیے بیٹھیے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل یصاب بشیء فی جسدہ فیتصدق بہ الا رفعہ اللہ بہ درجۃ وعنہ بہ وعفا حتی عنہ بہ خطیئۃ، کہ جس آدمی کو کسی کی جانب سے اس کے بدن میں کوئی نقصان پہنچے اور وہ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے تو اللہ اس کے بدلے میں 1 درجہ اس کا بلند کریں گے اور 1 گناہ معاف کر دیں گے. تو تجھے 1 درجہ بلند نہیں چاہیے جنت کا؟ اس میں گویا کہ ایک اعتبار سے جنت کی بھی بشارت ہے اور 1 گناہ تیرا معاف ہو جائے گا. وہ جو قریشی وہ انصاری صحابی تھے یا تابعی تھے، انہوں نے پوچھا حضرت ابو الدرداء کو اَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم بیان کر رہے ہو وہ تم نے بذات خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی ہے؟ تو حضرت ابو الدرداء نے کہا سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی قال فإنی اذرها له او للہ. حضرت ابو الدرداء نے کہا میرے کانوں نے سنا ہے، میرے قلب نے اس کو یاد رکھا ہے، محفوظ کیا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. اس انصاری نے کہا اللہ کے لیے میں اسے معاف کرتا ہوں. معاف کر دیا. کس کے لیے معاف کر دیا؟ اللہ کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ یہی تھے، یعفو و یصفح. حضرت علی نے بتلایا اخلاق اپنا کہ اللہ حضرت علی نے کیا معاف کر دیا اور اس کے بعد آزاد کر کے بھی چھوڑ دیا. قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک مختصر واقعہ سنا کر اپنی بات پوری کرتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمیم تھے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نور اللہ مرقدہ. اللہ والے تھے، اپنی گائے چرانے کے لیے خود جاتے تھے. دیکھیے میں کہہ رہا تھا نبی بھی بازار میں خود گھومتے تھے. یہ شان نبوت کے یا بازاروں میں جانا اپنے کام کے لیے یہ شان ولایت کے خلاف نہیں ہے. وہ گائے چرانے کے لیے جا رہی تھی، ان کو کچھ یاد آ گیا کام دارالعلوم دیوبند کے آفس کا، تو گائے لے کر آفس میں دارالعلوم کے ایک جگہ پر باندھ کر دارالعلوم ہی میں اندر چلی گئے. آفس میں کام کر رہی تھے اپنا، چونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی کام اہم ہوتا ہے، وہ کام کر رہے تھے. ایک سخت مزاج آدمی آیا کہ کون ہے یہاں گائے لانے والا؟ دارالعلوم کو گائے کا اڈا بنا دیا ہے، گائے کا یہاں گائے کا کچھاڑ بنا دیا ہے. اس طرح اس نے شور کیا. حضرت محتمیم صاحب نے دیکھا کہ کیا بات ہے، کیا شور ہو رہا ہے؟ کہا کہ وہ گائے کے لیے آئے گا. میری غلطی ہے، بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے، اور اس کا کفارہ یہی ہے کہ یہ گائے تو ہی لے جا. اور وہ اللہ کا بندہ لے کر چلا بھی گیا. ایسے تھے ہمارے اللہ والے بزرگ. اللہ تعالی ہمیں بھی مسلمانوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ اور مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اذان دے دو جلدی جلدی.